آپ کی ڈائلاگ سے ڈیل کا تاثر بھی نہ آئے، لیکن آپ پولیٹیکل ڈائلاگ اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس جگہ سے نکلیے تاکہ آپ اس قوم کو لیڈ کر سکیں، کہ آپ اس جگہ سے نکلیے۔ اس بات کو ہوئے ہوئے بھی اب 1.25 سال ہو گیا ہے، اللہ کرے وہ نکلیں، جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں، یہ جو اتنے اچھے اور قیمتی مشورے ہیں، 2018 کے الیکشن میں جب خان صاحب ان کی مدد کے طلبگار تھے اور ان کی مدد سے الیکشن جیت رہے تھے، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں مشورہ دیا؟ میں یہ تو نہیں آپ کے پروگرام میں ایکسیپٹ کروں گا کہ ہم نے کوئی کسی سے مدد طلب کی، نہ میرے سامنے کسی نے مدد طلب کی۔ بس اتنا کہوں گا کہ چیزیں آئیڈیل نہیں تھیں، کچھ غلطیاں اس دور میں ہوئیں لیکن اس سے 100 گنا زیادہ اب ہو گئی ہیں۔ اب غلطیاں دہرا کے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے ایک بات کی تھی، اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ میری اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی مجھ پہ تنقید کی، میں کہیں مفاہمت کی بات کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو کمزوری سمجھا۔ میں نے ایک بات کی تھی جان کے کی تھی۔ جب 2024 کا الیکشن ہو گیا نا، پہلے میں جیل میں تھا، جب میں جیل سے نکلا ہفتے کے بعد خان جیل میں چلے گئے، میں ان سے مل نہیں پایا تھا۔ 16 فروری 2024 کو مجھے موقع مل گیا خان صاحب سے ملنے کا۔ میں تھا، سردار لطیف کھوسہ صاحب تھے اور عامر ڈوگر صاحب، یہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام لیا۔ پہلی بار تھا پالیٹکس میں آنے کے بعد کہ اتنے لمبے گیپ کے بعد خان صاحب کے پاس میں ملنے جا رہا تھا۔ 2013 سے جب سے میں ایم این اے بنا ہوں، ہر ہفتے یا 10 دن میں خان صاحب سے دیدار اور گفتگو، میٹنگ، کچھ نہ کچھ ظاہر ہے۔ وہ میرے سے تو مشورہ نہیں کرتے تھے، وہ بڑے لیڈر ہیں، سینئر اور تھے، لیکن میں میٹنگز میں حصہ ہوتا تھا اور عادت سے مجبور تھا، میں جو چیز غلط تھی میں کہہ دیتا تھا۔ خان صاحب کا کبھی چہرے کا رنگ بھی بدلتا تھا، کبھی پیار کرتے تھے، کبھی غصہ کرتے تھے، لیکن برداشت کرتے تھے۔ یہ بھی ان کا بڑا پن ہے کہ مجھے برداشت کرتے تھے۔ تو جو میں اندر گیا، میرے دل میں ایک چیز تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ نظام ان سے خوف زدہ ہے۔ ابھی شہباز صاحب کی حکومت نہیں بنی تھی، وہ ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، الیکشن ہو چکا تھا، 2/3 ہم لے چکے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ہو گیا جو ہونا تھا۔ پھر بھی 90 کے قریب ہم رہ گئے تھے حکومت میں، پارلیمان میں ہم تھے۔ میرا یہ تھا کہ اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ یہ آدمی باہر نکل کے پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو یہ خوف ان کا دور ہونا چاہیے۔ اس پہ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا پارٹی میں۔ یہ میری اپنی سوچ تھی کہ میں ایسی کوئی بات کروں کہ اگر اس خوف کی وجہ سے میرے لیڈر کو یہ لوگ اندر رکھ رہے ہیں تو وہ خوف دور ہو، کیونکہ میں خان کو جانتا ہوں، وہ پاکستان کی سوچ والا آدمی، اس نے کسی سے کیا لینا دینا۔ میں جب اندر گیا تو میں نے ان کو کہا، خان صاحب بڑے دنوں بعد ملیں، لیکن بات بتائیں، پچھلے سال میں نے ان کو کہا، پچھلے سال 2023 میں 2024 میں 16 فروری کو یہ بات کروں 2023 کے بارے میں، کہ پچھلے سال 2023 کے رمضان میں جب آپ زمان پارک تھے، سوراب صاحب نے، سوراب برکت نے شاید مجھ سے پوچھا تھا، بڑا اچھا ہمارا چھوٹا بھائی ہے جو جرنلسٹ ہے، تو شاید اس نے پوچھا تھا کہ فتح مکہ ماڈل پہ خان صاحب سے رمضان میں، جب وہ زمین پہ بیٹھ کے افطاریاں کرتے تھے اور بچے ہم سارے ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں حکومت میں آنے کے بعد کہ ہم اس طرف جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ آج بھی وہ بات کرتے ہیں جیل میں ہونے کے باوجود کہ آپ اقتدار میں اگر آئیں گے تو فتح مکہ ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سیاسی انتقام نہیں لوں گا، میں اپنے سیاسی مخالفین کو معاف کر دوں گا، کرپشن نہیں، کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے، کسی نے کوئی مال چرایا ہے، وہ ادارے جانے، نیب یا جو بھی ادارے ہیں یا عدالت، میں سیاسی انتقام کی بات کر رہا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں، میں فتح مکہ ماڈل پہ آج بھی بلیو کرتا ہوں، ہم انتقام نہیں لیں گے، بلکہ ایک سٹیپ آگے انہوں نے اچھی بات ایک اور کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنا کے، فتح مکہ ماڈل کو اپنا کے ویسٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور انہوں نے اگزامپل دی ساؤتھ افریقہ کی، کہ ساؤتھ افریقہ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ وہاں سے بہت آگے چلا گیا، جہاں تھا آج سے 15 یا جتنے سال 92 سے پہلے شادی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ، تو یہ بات بار آ کے میں نے الیکشن کمیشن کے بعد، ہمارا اگلے دن کوئی پریس ٹاک تھی، میں نے کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی کا خوف شوف نہ دور ہو کے بھائی اندر ملنگ بیٹھا ہے اس نے، تو آپ اتنے اہمیت کے قابل ہے ہی نہیں آپ سے انتقام لے، وہ اپنے ملک کی سوچ رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ راستہ کھلے، خان نکلے، مینڈیٹ کی واپسی ہو، کوئی سسٹم بنے اور یہ ملک واپس سیاسی استحکام کی طرف جائے۔ تو آپ نے پوچھا نا کیا ہوگا؟ جب بھی ہوگا یہی ہوگا کہ ہم اس جھگڑے سے نکلیں کہ آئی جی آئی میں کیا ہوا تھا، ہم اس جھگڑے سے، سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا، ہم اس جھگڑے سے نکلیں کہ پیٹریوٹس جب بنی، پیپلز پارٹی کو جب توڑا گیا، یا جب وہ کیو لیگ بنی، نون لیگ کو توڑا گیا، یا جب میاں صاحب کے ساتھ وہ ہتھ کڑی والا حساب کتاب ہوا، اور ہمارا جو 2024 کا ہے، سب کو آ کے وہاں کچھ نہ کچھ سچ بولنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ ویڈیو چل رہی ہوگی سارے آ کے سچ بول رہے ہوں گے، پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے، نہیں، کچھ بڑے بیٹھے ہیں ان چیزوں پہ ڈسکس کریں کہ یار بہت ہو گیا، ناؤ وی آر پاسٹ اوور پرائم، جنریشن زیڈ یا زی آ رہی ہے، یہ 15 20 25 سال کے جو نوجوان آ رہے ہیں،
ان کو ہم نے کون سا پاکستان دینا ہے؟ جناح کا پاکستان دینا ہے یا انتقام کا پاکستان دینا ہے؟ اگر اس کو بھی یہ فیصلہ کر گئے، میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اور کتنی بار بننا ہے؟ بس نہیں ہوگی، کب فیصلے کریں گے بڑے؟ تو یہ فیصلے ایسے ہو نہیں سکتے کہ خان صاحب جیل میں ہوں اور یہاں کوئی لوگ بیٹھ جائیں. میں سمجھتا ہوں پہلے سٹیپ میں خان صاحب کو نکالا جائے اور اس کے بعد عمران خان صاحب، میاں صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ذمہ دار لوگ، ANP سے کوئی ہو گئے، MQM سے ہو گئے، کچھ یہ 6 7 8 ہو جائیں گے، لیکن پہلے 2 3 بڑے یہ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ ہم آپس میں سیاسی مخالفت بھی رکھیں، مخاصمت بھی رکھیں، ڈٹ کے اپوزیشن بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ان پالیسیز پہ ہم نے پالیسیز کو لے کے جانا ہوگا. یہ فیصلہ ایک بار کر لیں، عوام جس کو ووٹ دے گی نا اسی کو مینڈیٹ ملے گا. یہ باتیں بڑی خوش کن ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ باتیں اس وقت یاد آتی ہیں ہمیں جب ہم اقتدار سے محروم ہوتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں نیا عمرانی معاہدہ کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت مساق معیشت کی دعوت بھی دیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں نے ان کے AC بھی اتار دینے ہیں، میں نے ان پہ ہیروئن بھی ڈال دینی ہے، میں نے اس کے بعد ان کو بند بھی کرنا ہے. یہ سارا کچھ اس وقت ہوتا ہے. میں نے ان پہ توشہ خانہ بھی ڈال دینا ہے، میں نے ان پہ عدت کیس بھی ڈال دینا ہے، میں نے ان پہ سائفر بھی ڈال دینا ہے. اب جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے، ہاں جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے، لیکن جب اقتدار سے باہر نکلتا ہے تو اسے یہ ساری خوبصورت باتیں یاد آتی ہیں. یہ بدقسمتی سے یہ رویے کب بدلیں گے کہ یہ کب سمجھ آئے گی کہ جب اقتدار میں ہو تو اس وقت درگزر کرنی. دیکھیں ہمارا بھی امتحان ہونا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، امتحان سے تو گزر رہے ہیں، ہونا ہے ابھی. میاں صاحب اور زرداری صاحب یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں اس میں. آپ پوچھے بھلا کس امتحان میں؟ دیکھیں ہم اقتدار میں تھے، ہم نے ابھی اپوزیشن یا وہ جیلیں نہیں دیکھی تھیں جو اب ہم نے دیکھ لیں. میاں صاحب تو 3 بار نکل دیکھ چکے تھے. زرداری صاحب نے کیا کشت نہیں کاٹا. لوگ کہتے ہیں یہ تھا وہ جیل، پھر بھی جیل ہوتا. ٹھیک ہے، اپنے جو سسر ہیں ان کی انہوں نے پھانسی دیکھ لی، اپنی شہید بیوی کو دیکھ لیا، اپنے بچوں کو ماں کے بغیر بڑا ہوتے دیکھ لیا. اس کے باوجود جب اقتدار میں آئے تو آپ نے کیا کیا؟ جس بے نظیر کا رونا ہم بھی روتے ہیں شہید کا. آج بھی اسمبلی میں نے بات کی ہے کہ گود میں بچوں کو اٹھا کے جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھی. تو آپ کو اپنی بے نظیر نظر آتی ہے شہید؟ آپ کو عمران خان کی علیمہ خان نظر نہیں آتی؟ ان کی نورین آپا نظر نہیں آتی؟ آپ کو اپنا بلاول نظر آتا ہے یا میاں صاحب کو اپنے جو ان کے حسین یا حسن ہیں نظر آتے ہیں؟ آپ کو قاسم اور سلیمان نظر نہیں آتے؟ ملک کی خاطر وہ بچے باپ کے بغیر بڑے ہوئے باہر. عمران خان اگر دنیا پرست ہوتا، پاکستان کی بات نہ کرتا، جمامہ بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ چھوڑو یہ کیا کھپ ہے، چلو ادھر بادشاہوں والی زندگی گزارو. He said no, I live in Pakistan. Family broke out. The kids had to live without عمران خان. وہ بیچارے 2 بیٹے 900 دنوں سے باپ سے نہیں مل پا رہے. تو وہ آ جائیں پاکستان، انہیں کس نے روکا ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ہمارا امتحان میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سارا کشت دیکھ لیا نا، ابھی کاٹ بھی رہے ہیں. دوبارہ اگر اللہ اقتدار دیتا ہے انشاءاللہ، اور اگر ہم خدا نخواستہ کسی سے ظلم کرتے ہیں، کوئی ذاتی انتقام لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم بھی اقتدار اس میں فیل ہو گئے. یہ لوگ فیل ہوئے بیٹھے ہیں. کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ بھئی آپ جب اپوزیشن میں تھے، جب باتیں کرتے تھے، اب آپ اقتدار میں ہیں، اب آپ اپنی وہ باتیں یاد کریں. میاں صاحب جو ووٹ کے 2 کی بات کرتے تھے، میں تو اکثر ہی بات کرتا ہوں